ٹوٹ گیا لک ساڈا گیا صدیق نے دتی ہے جدائی سانو سونے رفیق نے ٹوٹ گیا لک ساڈا گیا صدیق نے دتی ہے جدائی سانو سونے رفیق نے آن کے ویکھیا لیٹے نبی شفیق نے تے چوم لیا چہرے پاک تائیں واہ نبیا ساڈا ساتھ تو توڑیا واہ خلیلا ساتھوں مکھ تو موڑیا واہ صفیہ ساڈے جگر نو پھوڑیا ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں کہندا صدیق پہلا میں مر جامدا کہندا صدیق پہلا میں مر جامدا دکھ حبیب والا جریا نہیں جامدا پاک محمد میری قبر تے آمدا ہندی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ جمعے میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جنہ دی موت دا قرآن پاک اندر تذکرہ ہویا ہے وہ تواڈے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور اس ضابطے نو ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے اور تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کیتی ہے کہ جو اس دنیا تے آیا ہے انہیں اس دنیا تو جانا ہے، وہ چاہے اللہ دا کتنا مقرب کیوں نہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج تک جاری ہے۔ موت دا پیغام ہر برے تک پہنچے آئے، ہر نیک تک پہنچے آئے، ہر گناہگار تک پہنچے آئے، ہر نیکوکار تک پہنچے آئے۔ اللہ دے ولی، اللہ دے نیک بندے، اہل بیت، صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام سارے اس پیغام نو قبول کرتے رہے۔ باقی اور ہمیشہ رہن والی ذات صرف اللہ دی ہے، اور نبیاں دے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبیاں نو موت نہیں آئی یا نبیاں دے بارے لفظ موت انہاں دی توہین ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی انہاں اپنے فتاوے اندر لکھے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے، یعنی اے عقیدہ تے ہر ایک دا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ میں جو بیان کرنا چاہنا آپ دی وفات تک میں تواڈے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان بیان کر چکے ہیں، گزارشات پیش کر چکے ہیں، لیکن آپ دی وفات تو بعد وفات آپ دی برحق کے، جس طرح آپ دا دنیا تے آنا حق کے اسی طرح دنیا تو جانا بھی حق ہے۔ اگر آمد دی خوشی ہے، اللہ دی قسم خوشی ہے، اور جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی ہے، اس خوشی تو بڑی دنیا دے اندر خوشی کوئی نہیں۔ اور آپ دا دنیا تو جانا بھی حق ہے، جتنا آپ دے جان دا غم ہے اس تو وڈا دنیا تے غم بھی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا تو جانا کوئی معمولی گل ہے یا کوئی چھوٹی گل ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ مدینے دے 2 تاریخی دن، مدینے دی تاریخ دے 2 دن تاریخی اور بڑے اہم، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے سارا مدینہ جگمگا اٹھیا، سب لوگ خوش ہو گئے۔ مدینے دی تاریخ دا اہم دن جس دن آپ مدینے آئے، مدینے والیاں واسطے اس تو وڈا خوشی دا دن کوئی نہیں۔ تے سیدنا انس ہی بیان کر دینے کہ دوسرا تاریخی دن جس دن آپ دنیا تو گئے، اس دن سارا مدینہ اندھیریاں جو ڈوب گیا، سارے صحابہ غم جو ڈوب گئے، سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ یہ 2 دن مدینے دے تاریخی نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے آئے اللہ دی مرضی دے نال۔ جی دنیا تو گئے، آپ نے
آپ نو تے اللہ نے پوچھیا ہے کہ دنیا تے رہنا چاہتے ہو کہ میرے کو آنا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جان نو پسند کیتا ہے اور یہ ضابطہ ثابت ہو گیا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف باقی ذات اللہ دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ضابطے دے تحت دنیا تو چلے گئے۔ جدوں آقا دنیا تو تشریف لے گئے پھر مدینے دے اندر صحابہ کرام دا عالم کیے، صحابہ کرام دے حالات کینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی اندر صحابہ کرام دے غم میں بیان کرنا۔ پہلو میں تانوں ایک اور واقعہ سناواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی میں قربان جاواں ساڈے پیر و مرشد کائنات دے تاجدار انہاں دی جدائی ساڈے کولوں برداشت نہیں، صحابہ کرام کولوں برداشت نہیں، اہل بیت کولوں انہاں دی جدائی برداشت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او کریم شفیق تے رحیم نبی نے میں قربان جاواں اور رحمتاں والے نبی نے جنہ دی جدائی دنیا دی کسے چیز نو برداشت نہیں۔ انسان تے انسان رہ گئے، صحابہ تو صحابہ رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات او ذات ہے جنہ دی جدائی دنیا دی کسے چیز نو برداشت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر کھجور دے سکے تنے دے نال کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی بنائی او دی چھت کھجوراں دے پتے اور دے ستون کھجور دے تنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے سکے تنے دے نال کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سی۔ مدینے دی رہن والی ایک انصاریہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آئی، عرض کر دی اللہ دے نبی جی میرے کو بڑا بہترین کاریگر ہے جو لکڑی دیاں چیزاں بنان دا ماہر ہے، اگر تہاڈی اجازت ہووے میں تہاڈے واسطے اس کاریگر کولوں لکڑی دا خوبصورت ممبر بنوا دیاں۔ سب تو پہلو ممبر رسول کنے تیار کروایا ہے؟ عورت نے۔ مسجد دی خدمت دا ایک جذبہ ایک شوق خواتین اندر ویکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دی جے تہاڈی اجازت ہووے میں لکڑی دا خوبصورت ممبر بنوا دیاں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ انہیں غابہ نامی جنگل دے وچوں لکڑیاں منگوا کے خوبصورت ممبر تیار کروایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیش کیتا، مسجد نبوی اندر رکھیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے تنے نو چھڑ کے او دی ٹیک دے سہارا چھڑ کے او دے قرب نو چھڑ کے آپ ممبر پاک تے تشریف لے آئے، ممبر دے اتے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بیان کر دینے فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب قام الى جزء منا فلما صنع المنبر فقام عليه فسمعنا بذلك الجزء صوتا كصوت العشار او كصوت الصبي حتى كادت تنشق فنزل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضمہا۔ صحابہ
صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اسی یہ منظر ویکھے آئے فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ آپ جدوں خطبہ ارشاد فرماندے کھجور دے سکے تنے دے نال ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاندے فلما سونے المنبر جدوں آپ واسطے ممبر بنا دیتا گیا فقام علیہ آپ ممبر دے اتے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان واسطے آپ ممبر تے کھڑے ہو گئے جدوں سکے تنے نو چھڑ کے تے ممبر دے اتے تشریف لے آئے فسمینا بذالک الجزع صوتن کا صوت الاشار او کا صوت الصبی صحابہ کہندے نے اساں اپنے کناں نال سنیا او جڑا سکا تنا ہے او دے وچوں رون دی تے چیخاں دی آواز آ رہی ہے صوتن کا صوت الاشار انج رو رہا ہے جویں اونٹ روندے نے اونٹنیاں روندیاں نے اپنے بچیاں دی وجہ تو او کا صوت الصبی یا جویں بچے بلک بلک کے چیخاں مار کے روندے نے انج او سکا تنا رو رہا ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ویکھیا فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر تو نیچے اترے فزما آپ نے انہوں پکڑ کے اپنے سینے نہ لگا لیا کھجور دے سکے تنے تے ہاتھ پھیریا او دے نال پیار کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے رہے حتی استقرت اتھوں تک کہ تنا خاموش ہو گیا نبی پاک نے فرمایا لو لم اخذ تو اے میرے سے اگر میں اس تنے نال پیار نہ کردا اینو سینے نال لا کے میں چپ نہ کروندا ایک تنا قیامت تک انج روندا ہی رہندا کھجور دے سکے بے جان تنے نو پیغمبر دی جدائی دا غم ہے مینوں سمجھ نہیں ہوندی تو کس قسم دا عاشق ہے تینوں نبی دی جدائی دا کوئی غم نہیں کس مٹی دا بنیا ہے تو کیڑی مخلوق ہے کھجور دے سکے تنے نو نبی دی جدائی دا غم ہے ہائے میرے اللہ اسی کیسے انسان سانو نبی پاک دے دنیا تو جاندا اور آپ دی جدائی دا کوئی غم نہیں اللہ دی قسم جے اے کہندے او نبی دا آونا اے دے ورگی خوشی کوئی نہیں میں قربان جاواں ساڈا وی عقیدہ اے ہوئی جے نبی پاک دے دنیا تے آون دی خوشی ورگی خوشی کوئی نہیں تے جان دے غم ورگا خوشی تے سارا جہان مناوے تے سارا جہان بیان کرے تے جدوں آپ دنیا تو گئے نے جان دا غم کنے بیان کرنا ہے کہیں سنیا جے کسے کولو کہ کوئی جان دا غم بھی دسے پنگڑے دسن گے چنڈیاں دسن گے جشن دسن گے آپ آقا دنیا تو گئے بھی دے ہیں کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم ہائے میرے اللہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی ایک صحابی آپ دی خدمت دے اندر آیا چہرے دا رنگ اٹھے آئے بڑا پریشان تے بڑا غمگین پریشانی دی حالت دے اندر ہے نبی پاک دے سامنے آیا آپ نے پوچھیا تینوں کی ہویا ہے تیرے چہرے دا رنگ اڈیا ہے کیوں اینا پریشان ہے صحابی کی آندا ہے کہن لگا سونیا اج میں اپنے گھر بیٹھا سی تے بیٹھیاں اچانک ذکر تو موتی و موتک مینوں اپنی تے تہاڈی موت یاد آ گئی کون کہہ رہا ہے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کی کہہ رہا ہے مینوں اپنی اور تہاڈی
آپ دے بارے موت دا لفظ یا صحابی کہہ سکتا ہے یا وہابی کہہ سکتا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں مینوں یاد آئی اپنی اور تہاڈی موت میرے ذہن وچ آئی، ایک وقت آئے گا مینوں موت آئے گی، میں دنیا تو چلا جاواں گا، ایک دن تسی بھی دنیا تو چلے جاؤ گے۔ سونیا اللہ تانوں جنت دے وچ اعلیٰ درجات عطا کر دے گا، اچا مقام عطا کر دے گا۔ جے سانوں رب نے جنت دتی تے سانوں پتہ نہیں جنت وچ کیڑا ٹھکانہ ملنا ہے۔ ایتھے دنیا دے اندر اسی اپنے گھر ہوندے ہاں، بیوی بچیاں چ ہوندے ہاں، کاروبار تے ہوندے ہاں، دکان تے ہوندے ہاں، جدوں ساڈے دل وچ شوق آندا ہے تہاڈی زیارت دا، جدوں دل کردا ہے بھج کے آنے ہاں، تہاڈا دیدار کر لینے ہاں، تہاڈی زیارت کر لینے ہاں، تانوں ویکھنے ہاں تے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، دل نوں سکون ملدا ہے۔ سونیا جدوں دنیا تو چلے جاواں گے تہاڈا مقام بڑا اونچا ہوئے گا تے اسی پتہ نہیں کتھے ہوواں گے، جے اوتھے ساڈا دل کیتا تہاڈی زیارت کرن نوں۔ ویلو صحابی دا غم کی ہے، رنگ اٹھیا ہے، پریشان ہے، غم کی ہے کہ آپ نالوں ساڈی جدائی نہ ہو جائے، کتے جنت میں جا کے نکھیڑے نہ پہ جان، تہاڈے تو دور نہ ہو جائیے۔ صحابی پریشان ہے، اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، فوراً آسمان تو جبریل آ گیا۔ جبریل کہندا سونیا اپنے پیار کرن والے نو سنا دیو، اللہ پاک نے فرمایا ہے من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل قرآن دی اے سنا کے آئے، محبوب جی اپنے پیار کرد والے نو کہہ دیو کہ جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات منے گا، قیامت والے دن اللہ پاک انہوں نبیاں دا ساتھ عطا کر دے گا، صدیقین دا، شہداء دا، صالحین دا ساتھ مل جائے گا۔ تے نبی پاک نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث، المرء مع من احبا، دنیا تے بندہ جدے نال بہتی محبت کردا ہے جنت وچ او دے نال ہوئے گا۔ حضرت انس فرماندے نے میں جو نبی پاک دے منہ اے الفاظ سن لے، آپ دی زبان نے نبوت جو ہے فرمان سن لیا کہ بندہ جدے محبت کردا ہے قیامت نو دے نال ہوئے گا۔ کہہ لگے مینوں اینی خوشی ہوئی کہ مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے، حضرت ابو بکر نال پیار ہے، حضرت عمر نال پیار ہے۔ میں کہا پاویں میرے اعمال نبی پاک تے ابو بکر و عمر جیسے نہیں، لیکن زبان نے نبوت دا فرمان حق ہے، مینوں انہاں نال محبت ہے، اللہ جنت انہاں دا ساتھ عطا کر دے گا۔ ہائے میرے اللہ، نبی پاک دی جدائی سے صحابہ نو برداشت نہیں، غمگین ہو جاندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گورنر بنا کے یمن ول توریا، سنی ہے نا گل، یمن ول روانہ کیتا، نصیحتاں وصیحتاں کیتیاں، پھر آپ نے فرمایا معاذ یا معاذ لعلک عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا، یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا لعلک مر
بقبری ھذا او مسجدی فبکا معاذ جسعا بفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا معاذ توڑ دیاں رخصت کر دیاں اسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تو واپس مدینے آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہو سکے. لعلک مر بقبری ھذا او مسجدی بمسجدی ھذا او قبری. نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تو میری مسجد دے کول آویں میری مسجد وچ آویں تے میری قبر نو ویکھیں. فبکا معاذ جسان بفراق رسول اللہ. حضرت معاذ نے جدوں نبی پاک دی جدائی دا سنیا تے پھٹ پھٹ کے رون لگ پیا. فبکا معاذ جسان پھٹ پھٹ کے معاذ رویا. کیوں؟ بفراق رسول اللہ نبی پاک دی جدائی دی وجہ تو. ہائے میرے اللہ انصاری صحابی جبل دا بیٹا سی معاذ نامی طرف یمن دے امیر بنا کے بھیجے نبی گرامی. پند و نسائیں بہت زیادہ حضرت نے سنائے. ابن جبل قبول سکھتے جو حضرت فرمائے. بیٹھ معاذ سواری اتے تے سواری جاں چلائی. گلا کر دے ٹر دے جاون نال رسول الہی. تیرا میرا میل نہ ہو سی تیرا میرا میل نہ ہو سی جدوں تو واپس آویں قبر میری نو حاضر پاویں جس دم مسجد جاویں. پھٹ پھٹ رویا معاذ پیارا پھٹ پھٹ رویا معاذ پیارا پھٹ پھٹ رویا معاذ پیارا. اکھیں ہنجو جاری درد فراقوں دل سی پریا پئی جدائی پاری. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا سن کے غمگین ہو جاندے پریشان ہو جاندے. صحابہ کرام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم. ایک دن حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شاگرد نے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے. میں ایک دن اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کول بیٹھا سی. بیٹھیاں میرے استاد جی کہنے لگے یوم الخمیس ایک گل آکی تے استاد جی رون لگ پے. اینا روئے کہ ہچکی بج گئی. میں آکیا استاد جی ماں یوم الخمیس کی ہے. یوم الخمیس دا مطلب ہے جمعرات دا دن. حضرت عبداللہ بن عباس نے آکیا ہے جمعرات دا دن تے روئی جان ہچکی بج گئی. تو شاگرد کہنے لگا استاد جی ماں یوم الخمیس جمعرات دے دن دا مطلب کی ہے
کیوں اینا رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے بیٹے تینوں کی پتا ماں یوم الخمیس کی یہ جمعرات ہووے جس دن ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آخری نماز دی جماعت کروان واسطے آئے. پھر اس تو بعد اینا بیمار ہوئے اس دن تو بعد مسجد نہ آئے اور وہ بیماری دا غلبہ ہے جو ساڈے مرشد دے دنیا تو جان دا سبب بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو ایک کئی مہینے بعد دی گل ہے. وفات دا دن نہیں آپ دی بیماری دا دن یاد کیتا ہے. آپ دے چچا دے بیٹے اہل بیت دے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک دے دنیا تو جان دا غم اہل بیت نو صحابہ اکرام نو اہل رسول نو نبی دے گھر والیاں نو عاشقاں نو تے پگڑے پاؤن دی پئی انہاں نو کی لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل بیت وفات دا دن نہیں صرف بیماری دے دن دا ذکر کر کے شاگرد کہندا اینا روئے کہ ہچکی بج گئی خاموش نہ ہون. میں کہا استاد جی کی ہویا ہے؟ کہنے کہ اے کوئی تے دن ہے جس دن دی بیماری نے غلبہ کیتا تے ساڈا مرشد سانو چھوڑ گیا. آنا تے حق ہے پر جانا بھی حق ہے. آپ تے آن دی خوشی تے ہے وے ایدے ورکی خوشی کوئی نہیں پر جو جان دا غم ہے ہائے میرے اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں وفات ہوئی تہاڈی اور میری اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنائی سی کہ عائشہ منو خواب دے اندر دو فرشتیاں نے سیر کروائی. میں کئی مناظر ویکھے پھر جنت دی سیر کروائی. جنت اندر ایک میں بڑا خوبصورت محل ویکھیا پھر اس تو اگے اور خوبصورت محل ویکھیا. نبی پاک نے فرمایا میں جدوں فرشتیاں نو پوچھیا کہن لگے جڑا پہلو محل ویکھیا جے او صالحین دا محل ہے. ہن جس محل وچ کھڑے ہو اے شہداء دا محل ہے. فرمایا میں سامنے ایک بڑا خوبصورت محل ویکھیا جڑا اے دے نالوں وی بڑا ہی خوبصورت. میں کہیا او محل کدا ہے؟ فرشتے کہن لگے ایک قریشی جوان دا محل ہے. نبی پاک نے فرمایا میں بھی قریشی جوان. کہنے لگے نہیں یہ تہاڈا نہیں. پھر کدا ہے؟ کہنے لگے یہ تہاڈے صحابی عمر بن خطاب دا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. نبی پاک نے فرمایا اتانو ویکھیا اس تو بھی زیادہ خوبصورت محل نظر آیا جدے ورگا محل میں پوری جنت وچ نہیں ویکھیا. میں آکھیا او محل کدا ہے؟ فرشتیاں آکھیا او محل تہاڈا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں انہاں نو آکھیا میں ویکھنا چاہنا اندر داخل ہونا چاہنا. انہاں آکھیا سونیا نہیں رب والوں اجے سانو اجازت نہیں کیونکہ اجے تہاڈی عمر مبارک پوری نہیں ہوئی. جدوں عمر پوری ہو جائے گی اللہ تانوں ایدے وچ داخل کر دے گا. اماں جی دی گود دے اندر جدوں آپ دی وفات ہوئی آپ نے سر مبارک اٹھا کے تکیے تے رکھیا. سر مبارک تکیے تے روح مبارک جنت دے محل وچ داخل ہو گئی ہے. مسجد نبوی تے دروازے تے آئیاں
دستک دیتی صحابہ کرام کھڑے ہوئے کوئی خیر دی خبر اما جی فرماندیاں نے ماتا نبیکم ماتا نبیکم نبی دے پروانیوں تواڈے مرشد پاک فوت ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے مسجد نبوی اندر کوہرام مچ گیا چیخاں دیاں آوازاں صحابہ کرام پھٹ پھٹ کے بلک بلک کے بچیاں دی طرح رو رہے نے دیواراں نہ لگ کے مسجد دیاں گٹھاں وچ بہ بہ کے صحابہ کرام دا قرآن بچے آئے مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا خبر ملی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آج ہی فجر دی جماعت کروا کے تے نبی پاک دی خدمت دے اندر آئے سی عرض کیتی سونیا ہن تہاڈی طبیعت کیسی ہے نبی پاک نے فرمایا ہن پہلو نالوں بہتر ہے میں سکون محسوس کر رہا اجازت منگی سونیا جے اجازت ہوے میری دوسری بیوی جو کہ بنو عرصہ دے محلے دے اندر ہے میں او دے کولو آواں جس دن دے تسی بیمار ہوئے ہو تے مسجد دی امامت دی ذمہ داری ہے میں ادھر جا نہیں سکیا اگر اج کوئی طبیعت بہتر ہے سکون محسوس کر دے ہو میں او تو ہو آواں نبی پاک نے فرمایا جا ابو بکر چلا جا تے چھتی آ جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تے خبر ملی تے فوراً سواری تے بیٹھ کے دوڑتے ہوئے آئے سواری مسجد نبوی دے اندر کھڑی کی تھی اتر کے دوڑ کے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دے حجرے ول گئے اندر داخل ہوئے تے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میت مبارک پڑی ہوئی ہے اوپر سفید چادر کائنات دا تاج دھار آپ دی میت پاک پڑی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے چہرے تو کپڑا اٹھایا آپ دا ترو تازہ چہرہ ویکھیا غور نال ویکھ کے کہنے لگے بے ابی انتا و امی بے ابی انتا و امی تبتا حیا و میتا حضرت ابو بکر صدیق ویکھ کے کہنے لگے سونیا تواڈے تو میرے ماں باپ قربان میری جند جان قربان تواڈی زندگی بھی پکیزہ سی تواڈی موت بھی پکیزہ ہے ایک گل اس واسطے کہی تاکہ سارے اہل بیت آپ دیاں سوات جو کول بیٹھیاں نے انہاں نوں یقین ہو جائے آپ دنیا تو چلے گئے نے حضرت صدیق اکبر نیچے جھکے اور آپ دے پشانی مبارک تو حضرت ابو بکر صدیق نے بوسا لیا تے بوسا دے کے کہنے لگے سونیا لا یجمع اللہ علیکا موتتین الموتۃ التی کتبت علیکا فقد متا کہنے لگے سونیا اللہ پاک تواڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا اکو موت جو تواڈے واسطے لکھی گئی سی وہ تانوں آ گئی ہے تے تسی فوت ہو گئے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی عقیدہ ہے کہ آپ اگر دنیا تے آئے نے تے دنیا تو گئے بھی نے جانا حق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاں کہہ کے اجرے تو باہر تشریف لے آئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ ابن شعبہ نو نال لے کے حضرت ابو بکر صدیق دے آن تو پہلو ہی حجرہ مبارک وچوں ہو آئے سن جدوں سیدہ عائشہ صدیقہ نے خبر دیتی سی او تو ہی حضرت عمر بن خطاب اجازت لے کے مغیرہ ابن شعبہ نال نے اندر گئے آپ دے چہرہ مبارک نو ویکھیا تر و تازہ چہرہ اے دے تو حضرت عمر نو غلطی لگ گئی کہ چہرہ تر و تازہ ہے آپ ویسے ہی بے ہوش ہوئے نے یا اللہ نے ملاقات واسطے بلایا ہے باہر آ کے مغیرہ ابن شعبہ نو کہنے لگے مغیرہ تیرا کی خیال ہے حضرت مغیرہ کہنے لگے عمر خیال کی ہے ساڈا پیر سانو چھڑ گیا ہے ساڈا مرشد سانو چھڑ گیا ہے ساڈی اس
مسجد نبوی دا امام اور خطیب رخصت ہو گیا ہے، اس امت دا والی دنیا تو چلا گیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے مغیرہ تو بڑا کمزور آدمی ہے، فتنے تینوں جلدی گھیر لیندے نے، تو ہی کہنے لگ پیا ہے کہ نبی پاک فوت ہو گئے، اپنی تلوار میان چو کھچ لئی، کہنے لگے واللہ ما ماتا رسول اللہ، اللہ دی قسمیں نبی پاک فوت نہیں ہوئے، آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ نال ملاقات واسطے گئے نے۔ لا اسمع ان آدن یقولو ان محمدن قد ماتا ولکن ارسلہو کما ارسل الی موسیٰ ان قومی 40 لیلتن واللہ انی لا ارجو ان یعیش رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دی قسمیں نبی پاک فوت نہیں ہوئے، میں ہون کسے دے منہ نہ سنا کوئی آکھے کہ نبی پاک فوت ہو گئے، نبی پاک نو موت آ گئی، کوئی نہ آکھے۔ اگر ہون کوئی آکھے گا تے عمر دی تلوار وہ دی گردن اڑا دے گی، سر تن تو جدا کر دے گی۔ اللہ دی قسمیں آپ فوت نہیں ہوئے، آپ تے اللہ دی ملاقات واسطے گئے نے، جویں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو 40 راتاں دی ملاقات واسطے بلایا سی، آپ زندہ نے واپس دنیا تے آن گے، منافقاں دے ہاتھ کٹ دیں گے، پیر کٹ دیں گے۔ اللہ دی قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا خاتمہ کر دیں گے۔ ہن اگے عقیدہ بھی سنو کی کہندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقاں دا خاتمہ کر دیں گے، پھر ساڈے تو بعد حتی تکون آخرہ، آخر تے دنیا تو جان گے۔ حضرت عمر دا اے عقیدہ نہیں کہ آپ نو موت نہیں ہونی، عقیدہ ہے کہ موت آ جائے گی، پر ایک شبہ لگا ہے کہ آپ اجے فوت نہیں ہوئے، پھر واپس آن کے خاتمہ کرنے گے منافقین دا، پھر آخر تے دنیا تو جان گے، اے عقیدہ ہے کہ دنیا تو جان گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے تے ویکھیا عمر نے تلوار کڈی ہے تے قسمہ کھا رہے آئے، کہنے لگے ایوہ الحالف علی رسلک، اور قسمہ چکن والے اپنی جگہ تے بیٹھ جا، اور قسمہ کھان والے ٹھہر جا۔ حضرت عمر نے پرواہ نہیں کیتی، غم دی وجہ تو غم دی شدت ہے۔ حضرت عمر دے حواس جواب دے گئے نے، اسی طرح بولی جا رہے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے الجھنا نہیں چاہیا، سیدھے پہنچے نبی پاک دے ممبر تے بیٹھ کے عمر نو مخاطب کیتا، صحابہ نو مخاطب کیتا، قرآن پاک دی ایت پڑھی، انکا میتن و انہم میتون۔ ایت مبارکہ پڑھی، حضرت عمر نے ویکھیا صحابہ کرام عمر نو چھڑ کے ابو بکر صدیق وال متوجہ ہو گئے، سارے نے رخ کر لیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق پڑھ دینے، وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد افا امتا فهم الخالدون۔ صحابہ کرام متوجہ نے، حضرت عمر بھی سن رہے نے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے، من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد ماتا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ میرے اللہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ پیش کر رہے نے، عقیدہ سنا رہے نے. میں قربان جاواں اس امت دا سب تو بڑا عالم ابو بکر صدیق، اس امت دا سب تو بڑا مجاہد ابو بکر صدیق، اس امت دے وچوں سب تو بڑا حوصلے والا ابو بکر صدیق، اس امت دے وچوں سب تو زیادہ دلیر ابو بکر صدیق، اس امت دے وچوں سب تو زیادہ جرت والا ابو بکر صدیق. اللہ دی قسمیں اگر نبی پاک دی وفات تو بعد ابو بکر صدیق جرت دے نال، ہمت دے حوصلے دے نال نبی پاک دی امت نو سنبھالا نہ دیندے، اگر ابو بکر صدیق تو ہمت نہ کر دے، حوصلہ نہ کر دے، تے صحابہ کرام جس طرح غم دے اندر نڈھال سن، اللہ دی قسم کچھ بھی ہو سکتا سی کہ ابو بکر صدیق نو نبی دے جان دا غم نہیں. پتہ ہے ابو بکر صدیق دا نبی دے نال رشتہ کی ہے؟ ابو بکر صدیق دی پیاری لاڈلی چھوٹی عمر دی بیٹی عائشہ نبی پاک دی بیوی ہے. جس باپ دی بیٹی بیوہ ہو جائے پوچھو دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی. اور صدیق دی صرف بیٹی بیوہ نہیں ہوئی، صدیق دا تے اپنا صاحبان اٹھ گیا ہے، صدیق تے آپ بے سہارا ہو گیا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جذبات بابے سامنے محبت نہ لکھیا ہے. ٹوٹ گیا لک ساڈا گیا صدیق نے، دتی ہے جدائی سانو سونے رفیق نے. ٹوٹ گیا لک ساڈا گیا صدیق نے، دتی ہے جدائی سانو سونے رفیق نے. آن کے ویکھیا لیٹے نبی شفیق نے، تے چوم لیا چہرے پاک تائیں. واہ نبیا ساڈا ساتھ تو توڑیا، واہ خلیلہ ساتھوں مکھ تو موڑیا، واہ صفیہ ساڈے جگر نو پھوڑیا. ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں، کہندا صدیق پہلا میں مر جامدا، کہندا صدیق پہلا میں مر جامدا. دکھ حبیب والا جریا نہیں جامدا، پاک محمد میری قبر تے آمدا. ہندی آسانی میرے تائیں عمر بہادر کھچ لیندا تلوار نو، کوئی نہ مویا آکھے نبی سردار نو. مومو جے سنیا ہن میں اس گفتار نو، قتل کرے ساں او دے تائیں. کہندا معاذ ساڈا ہن جی نہیں لگدا، بجھ گیا چانن بجھ گیا چراغ جیڑا چانن سی جگ دا، سڑ گیا سینہ پامبڑ اگ دا، سڑ گیا سینہ پامبڑ بلیا جے اگ دا. چین نہ آوے ساڈے تائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے 12 ربیع الاول بروز سوموار، مدینے دا او تاریخی دن جس دن مدینہ سیاہ ہو گیا. آپ دی وفات تو بعد صحابہ غم وچ ڈب گئے، اہل بیت رو رہے نے.
حسن و حسین رو رہے نے، آپ دی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے او دن مدینے دا او تاریخی دن ہے جے دن سارا مدینہ غم وچ ڈوب گیا اور تاریخ ہو گیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول تے بیٹھ کے صحابہ کرام نو اس غم نو سمجھن دا اور اس غم نو برداشت کرن دا کس طرح حوصلہ دیتا اور اے دے بارے صحابہ کرام دی کیویں رہنمائی کیتی۔ مزید باتاں انشاءاللہ اگے جاری رہن گیاں، اتھوں انشاءاللہ اگلے جمعے پھر گل شروع کران گے۔ پھر اس تو بعد آپ دی تغسیل، تجہیز، تدفین، جنازہ کنج ہویا، یہ سارے معاملات بھی انشاءاللہ کے بیان کران گے۔ جو بیان ہو گیا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹوٹ گیا لک ساڈا گیا صدیق نے، دتی ہے جدائی سانو سونے رفیق نے۔ ٹوٹ گیا لک ساڈا گیا صدیق نے، دتی ہے جدائی سانو سونے رفیق نے۔ آن کے ویکھیا لیٹے نبی شفیق نے، تے چوم لیا چہرے پاک تائیں، واہ نبیا ساڈا ساتھ تو توڑیا، واہ خلیلہ ساتھوں مکھ تو موڑیا، واہ صفیہ ساڈے جگر نو پھوڑیا۔ ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں، کہندا صدیق پہلا میں مر جامدا، کہندا صدیق پہلا میں مر جامدا، دکھ حبیب والا جریا نہیں جامدا، پاک محمد میری قبر تے آمدا، ہندی